ابھی ہم کنٹینیوٹی میں پڑھ رہے ہیں، تیسرا ٹریک ہے یہ، آیت نمبر 7 to 11 کا تیسرا ٹریک. ابھی ہم اس میں پڑھنے جا رہے ہیں 9 آیت نمبر 9 10 11 انشاءاللہ. آیت نمبر 9 سورہ مائدہ. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا ایک وعدہ ہے، اس نے پرومس کیا ہے، الذین ان لوگوں کو، دوز ہو بلیو اینڈ ڈو گڈ ڈیڈس، رائچیس گڈ ڈیڈس، تو وہ ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور جو عمل صالح کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے کہا میرا ایک وعدہ ہے، اللہ کا ایک وعدہ ہے. وعد اللہ الذین، ان کے لیے، لہم ان کے لیے ہے، مغفرتوں یعنی کہ اللہ ان کو مغفرت دے گا، یعنی ان کو فرگیونس ملے گی، گناہ معاف ہو گئے تو بس، جب گناہ معاف ہو گئے تو سزا تو نہیں ملے گی نا، پھر تمہارے پاس اور اچھے سب درجے ہوئے اور اللہ نے اس کو بڑھا دیا تو پھر جنت ہے. لیکن کم سے کم سب سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ جس کے گناہ معاف ہو گئے نا، وہ جہنم سے تو بچ گیا. اب اس کے پر جو عمل ہوئیں گے، اس کے اعمال اس کے مطابق، یا اللہ نے جو اس کے اوپر فضل کر کے اس کو بڑھا کے پھر وہ جنت میں داخل ہوگا. تو لہم مغفرۃ و اجر عظیم، یہ اجر عظیم کیا ہے؟ بہت بڑا اجر. بہت بڑا اجر کیا ہوگا؟ گریٹ ریوارڈ، جنت، اللہ کا دیدار. اللہ ہم سب کو یہ نصیب کرے، اللہم آمین. To those who believe and do deeds of righteousness has Allah promised forgiveness and a great reward. Allahumma rabbana jalla minhum ameen. Ayat number 10. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. والذین کفروا، وہ لوگ جو اللہ کی آیت کا، ایمان کا کفر کرتے ہیں، یعنی اس کو ریجیکٹ کرنا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام نان بلیورز ہی اس میں سے مومن، مومن نہیں بولنا چاہیے، مسلمان بھی ہے. اس لیے کہ جو مسلمان قرآن کی کسی بھی آیت کا انکار کرے اپنی زندگی میں، تو وہ بھی تو کفر کر رہا ہے نا. جو بھی چیز اللہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ چیز ایسی کرو، یہ چیز ایسی کرو، یہ اس طرح کرو، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ تو اللہ نے جب سب باتیں اتنی اچھی دی تو ہر بندے پہ یہ فرض ہے کہ اس کو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے. اگر وہ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھ رہا ہے تو پھر اس کو جو کرنا ہے وہ کر رہا ہے نا، وہ تو غلط ہے. قرآن کو تو سمجھ کر ہی پڑھنا ہے، چاہے تم کوئی بھی ٹرانسلیشن اس کا پڑھو، کچھ بھی کرو، لیکن تم کو سمجھنا ہے تاکہ تمہیں پتا چلے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، تاکہ اس چیز سے تم بچو، اس کفر سے بچو. کیونکہ مسلمان بھی اس کیٹیگری میں آئیں گے جب انٹرسٹ کے لیے اللہ نے کلم کلا بول دیا کہ حرام ہے، مطلب کیونکہ انٹرسٹ حرام ہے، اگر وہ جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. اس کے بعد بھی لوگ مارگیج پہ گھر لیتے ہیں اور انٹرسٹ کے اوپر کتنے سودے کرتے ہیں، کرتے تو ہے نا. ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں زندگی کے اندر جو لوگ کرتے ہیں. والذین کفروا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیت کو. اللہ کہتا ہے ہماری آیت کو انہوں نے جھٹلایا، کیونکہ وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو اس نے رد کیا. تو رد کیا کون ہے؟ تو مسلمان ہوگا نا جو رد کرے گا. اولئک اصحاب الجحیم، تو اللہ نے کہا وہ لوگ ہیں اصحاب یعنی کہ کمپینینز آف جہیم، یعنی جہیم وہ ایریا ہے جہنم کا، ہیل فائر یعنی وہ ہے جہیم جس کو کہا گیا ہے جہاں پہ بدترین آگ ہے. جہاں پہ those who reject faith and deny our signs will be companions of hell fire. اور اب ہے آیت نمبر 11. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون.
یہاں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اب اللہ پاک ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، جن کے پاس ایمان ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پہ ایمان، اللہ کے کلام پہ ایمان. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے لوگوں، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی، علیکم، اللہ کی وہ نعمت کو یاد کرو ذرا جو اللہ نے تم پہ کیا. اور وہ نعمت اللہ یہاں یاد دلا رہا ہے. اذ ہم کا مطلب ہے کہ جو لوگ ایک پلان کر رہے تھے، ارادہ کر رہے تھے، وہ ایک قوم، یعنی جو بھی قوم ہے جو ارادہ کر رہی ہے، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ تمہاری طرف اپنا ہاتھ بڑھائیں، یعنی جنگ کے لیے، تم کو مارنے کے لیے. تو ایک قوم جو ہے، جب اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تم کو مارنے کے لیے، انہوں نے ارادے کیے، تو اللہ یہ چیز کو بتا رہا ہے کہ اللہ نے تم پہ جو نعمت کیا وہ کیا تھی. فکف ایدیہم عنکم، فکف، تو اللہ نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو، ایدیہم، ان کے ہاتھوں کو، عنکم، تم سے. اللہ نے وہ ہاتھوں کو تم پر اٹھنے نہیں دیا کہ وہ تم کو مارے اور مطلب تمہارے ساتھ جنگ کرے اور جو بھی مطلب تمہارا نقصان کرے. اللہ نے اس قوم کے دل کے اندر جو ارادے تھے اس کو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تاکہ وہ تمہاری طرف نہ بڑھے. تو یہ اللہ کی نعمت ہوئی نا بہت بڑی. واتقوا اللہ، تو اللہ کہتا ہے پھر اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ نے یہ چیز کیا تمہارے لیے، تو اللہ کہتا ہے اللہ سے ڈرو. وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر کرو، فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی ٹرسٹ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں مومنون، لوگ جن کے پاس ایمان ہے. جو ایمان والے لوگ ہیں وہ تو اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں. اللہ یہ بولتا ہے آیت کی اینڈ میں، اللہ نے یہی کہا کہ جس کے پاس ایمان ہے وہ اللہ پر ٹرسٹ کرتا ہے، کسی اور پہ نہیں، اپنے مال پہ نہیں، اپنی چالاکی پہ نہیں کہ اپنے بہت ہوشیار ہوں، میں بہت ہوشیار ہوں، وہ اس پہ سب نہیں، اس کا توکل اللہ پر ہے. اور اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا جو تمہاری مدد کرے. O you who believe, call in remembrance the favor of Allah unto you when certain men formed the design to stretch out their hands against you. But Allah held back their hands from you. So fear Allah, and on Allah let believers put all their trust. پورا تمام ٹرسٹ اللہ پر رکھو، اپنی چالاکیوں پہ، اپنے دماغ پہ، اس پہ مت رکھو. اور یہاں پر ہے کہ اللہ ہیلڈ بیک دیئر ہینڈز فرام یو، اس کی جو نوٹ ہے وہ نوٹ ہے یہاں پر 708، 708. In the lifetime of the Prophet it happened again and again that the enemies of Islam stretched out their hands against him, his people and his teaching. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں یہ چیز بار بار ہوئی ہے کہ جو بھی دشمنان اسلام ہیں انہوں نے ان پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کی، حملہ کیا، وہ خلاف ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف ہوئے، اور جو بھی ان کے ساتھ کے تھے صحابہ کرام ان کے بھی خلاف ہوئے، اور جو وہ ٹیچ کر رہے تھے یعنی قرآن اس کے بھی خلاف ہوئے. The odds were from a worldly point of view in their favor. یعنی اگر ہم دنیاوی مطلب پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے، جیسے دنیاوی بندے بن کر، تو تم یہ بولو گے کہ ارے ان لوگوں کا تو زیادہ اچھا ہوا، جو یعنی دنیاوی حساب سے اگر تم سوچو گے نا تو لگے گا ارے واہ. بٹ دیئر ہینڈز ور رینڈرڈ انرٹ، لیکن اللہ نے ان کے ہاتھوں کو بے حرکت کر کے لوٹا دیا کہ چلو تم کوئی حرکت نہیں کر سکو گے، یعنی تم ان پہ حملہ آور نہیں ہو سکو گے. اینڈ پاورلیس بیکاز دے ور فائٹنگ اگینسٹ دا ٹروتھ آف اللہ،
اور اللہ نے ان کو پاورلیس کر دیا، یعنی ان کی طاقت کو ختم کر دیا۔ قریش کی طاقت کیسی ختم ہوئی، کیسے ختم ہوتے چلے گئے وہ؟ تو ختم جب ہو گئے تو وہ رہ گئے تھوڑے سے مٹھی بھر جب فتح مکہ کا ٹائم آیا، بیکاز دے ور فائٹنگ اگینسٹ دا ٹروتھ آف اللہ، کیونکہ اللہ کا جو حق ہے یہ کلام، اس کے خلاف تم لڑ رہے ہو نا بھائی، تمہاری جنگ اس کے لیے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب پہلے بہت پسند کرتے تھے، وہ تو سب کے فیوریٹ تھے، پھر سب کے دل میں ان کے لیے کیوں ایسی سب دشمنی اور عداوت آئی؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول بنے، ان کے پاس اللہ کا کلام آیا، اور وہ جو پریچ کر رہے تھے، جو ٹیچ کر رہے تھے، یہی تھی ساری چیزیں جو ان کو ان کو پسند نہیں تھی۔ So does it happen always. So does it happen always. ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے۔ Now as it did then. جیسے کہ آج بھی ہو رہا ہے، اس وقت بھی ہوا تھا، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حق کے سامنے اللہ کے ہمیشہ اس طرح کے دشمن کھڑے ہوئے ہیں۔ True faith must take heart. اور جس کے اندر یعنی ریئل، جو جس کو بولتے ہیں نا سچا ایمان ہے، وہ تو دل میں آتا ہے، دل کے اندر، دکھاوے کا اوپر کا نہیں ہے، وہ شو بازی نہیں ہے۔ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم humbly recognize Allah's favor and mercy and be grateful. اور تمہارے دل میں وہ ایمان بھی ہے، اور تم اللہ کے آگے بہت ہی ایک دم جھک گئے ہو، اس لیے کہ تم نے اللہ کا وہ فیور، وہ رحم، وہ تم نے محسوس کیا ہے، اور اب تم اللہ کے بہت ہی شکر گزار بندے بن جاتے ہو، گریٹفل، اس لیے کہ تمہارے دل کے اندر وہ سچا ایمان ہے۔ اسی لیے ہر چیز کو سہتے ہوئے اللہ کے فیور، اللہ کی نعمت، اللہ کا رحم کو تم پہچانتے ہو، ریکگنائز کرتے ہو، اور اسی لیے تمہارے اندر دل سے شکر ابھرتا ہے، وہ شکر گزاری ہے ریئل، جس کو کہتے ہیں۔